یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، کیا چیز؟ قصاص۔ قصاص کے لفظی معنی ہوتا ہے اچھا کرنا، جیسے کہا جاتا ہے نا قصہ، کہانیاں، سٹوری، جیسے اگر گریڈی ڈاگ ہی جیسے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، تھرسٹی کرو ہی پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں بار بار اسی کرو کی اور ڈاگ کی ریپیٹیشن ہوتی ہے نا۔ سے کہانیوں میں بھی جو کردار ہوتا ہے بار بار اسی کو شو کیا جاتا ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو قصاص کا لفظی معنی نقش قدم پر چلنا، لیکن یہاں اس سے مراد جیسے قاتل ہے یا کسی نے کسی کی اعضاء توڑ دی یا کچھ بھی جو کیا، زخمی جیسے کر دیا، بدلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ قتل کا بدلہ کہہ سکتے ہیں، یا جیسے اس نے کچھ کیا ایسے ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ جیسے سزا ہے نا مجرم کا پیچھا کرتی ہے، تو جو جرم تم نے کیا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو سزا جو ہوتی، جو اس پہ لاگو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ یا خالی قصاص ہی کہتے ہیں، یقیناً آپ کو سمجھ آگی ہوگی۔ فی القتل، جو ناحق مارے جائیں، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو ناحق مارے جائیں۔ پھر ڈیٹیل بھی بتا دی، الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثی، اور عورت، بالانثی، عورت کے بدلے میں عورت، فمن، پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا، پس وہ عفیہ، معاف کی جائے، یا عفو درگزر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، معاف کرنا، تو یہاں بھی بتایا جائے پس وہ معاف کی جائے، لہو، جس سے، من، سے، اخی، اس کے بھائی۔ اخی کا لفظ بڑی شان رکھتا ہے ایسی حالت میں جبکہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہے۔ یہاں دیکھیں، قتل کا ارتکاب کر چکے ہیں، قتل ہو چکا ہے، محبت، پیار، رحم اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ اب کیا شروع ہو چکے ہیں؟ عداوت اور انتقام، یعنی عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ہے۔ قرآن مقتول کے غضبناک وارثوں کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل مجرم ہے، قصوروار ہے، تمہارا غصہ بھی بے جا نہیں ہے، تاہم دیکھو نا، وہ تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، کتنی محبت ہے، اگر بخش دو، معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں، مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑ جائیں اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے۔ قرآن کریم کی یہی لطافتیں ہی تو تھیں جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو، باغیوں کو مطیع بنا دیا تھا۔ من عفی لہ من اخی، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے، شیء، کوئی چیز، کچھ چیز، فاتباع، طلب کرے، اتباع کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق یا بھلے طریقے کے مطابق، جو رواج ہوتا ہے اس ٹائم کے مطابق، قانون کے مطابق، یعنی بہت ہی خوبصورت احسن طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز چاہیے کہ طلب کرے، مقتول کا وارث بہا دستور کے مطابق، اور ادا کرنا، الیہ کی ضمیر وارث کی طرف جاتی ہے، احسان، اچھی طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے، یعنی خون بہا ادا کرے، کیسے؟ بے احسان، اچھی طرح، ذالک، یہ تخفیف، رعایت ہے، من، طرف سے، کس کی طرف سے؟ ربکم، تمہارے رب کریم کی طرف سے، رعایت ہے تمہارے رب کریم کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، تو سنو، جس نے زیادتی کی، بعد، یعنی یہ سارے معاملات طے ہونے کے بعد، ذالک، اس کے، فلہ، تو اس کے لیے عذاب ہے،
چھوٹا موٹا نہیں، علیم دردناک عذاب ہے۔ جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال، شرف میں زیادہ تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے میں مرد کو، اور ایک کے بدلے میں دو کو قتل کرے گا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور عدل اور مساوات کا حکم دیا گیا، جسے لوگ پھر بعد میں راضی ہو گئے۔ یاد رہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ قاتل کے قبیلے کے 10 یا 20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے میں غیر قاتل آزاد کا سر قلم کر دیا جاتا، اور اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کر دیا جاتا، اور اس طرح کرنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا، اور عرب اپنی تو نسلی برتری اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا بہا کر کرتے تھے، تو قرآن کریم نے اس دستور کو بس فوراً منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو۔ یہ روایت صرف عرب میں نہیں تھا، بلکہ دوسرے جو قومیں تھیں ان میں بھی تھا، بلکہ دیکھا جائے تو آج بھی یورپ کی حکمران قومیں اسی پر عمل پیرا ہیں۔ جنوبی افریقہ کے حبشی آپ دیکھیں، آسٹریلیا کے اصلی باشندے اور امریکہ کے ریڈ انڈین آج بھی اس پر گواہ ہیں۔ یہ فخر صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کے بت مدت ہوئی چھوڑ دی اور انسانی مساوات کا صرف قانونی پیش نہیں کیا بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ تھا قصاص کا معاملہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ وہ کریں، خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں۔ مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کیا، اب اس سے خون بہا بھی احسن طریقے سے طلب کرو کہ اس سے تکلیف نہ ہو، اور قاتل کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ احسان فراموش نہ بنے بلکہ خوشی خوشی اور جلدی جلدی خون بہا ادا کرے۔ اس ساتھ یہ بھی اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ قتل کی سزا قتل ہی تو مقرر نہیں فرمائی بلکہ خون بہا ادا کرنے کی گنجائش بھی رکھی۔ یہ سب کیا ہے؟ معاذ تمہارے رب کریم کا تم پر کیا ہے؟ احسان۔ فوراً ہی کہا کہ صلح کے بعد جو زیادتی کرے گا، قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ دار، تو انہیں یہ بھی سننا چاہیے کہ اگر بعد میں زیادتی ہوئی تو انہیں دردناک سزا بھی دی جائے گی۔ ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس لیے پھر شریعت اسلامی نے قصاص لینے کے لیے حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق بندوں کو نہیں دیا۔ کس کو دیا؟ حکومت وقت کو، کیونکہ عدل و انصاف قائم رکھنے کی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے۔ اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو پھر تو افراتفری ہو۔ چند باتیں میں آپ کو ضمناً بتا دوں کہ آج قرآن کریم پڑھنے والے جو صرف بھی کے حد تک پڑھتے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے یہ بھی نہیں جانتے۔ بہرحال قرآن کریم سے دوری کے باعث وہی غلط کام آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ زیادہ تر جھگڑے کس سے ہوتے ہیں؟ زمینوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھو زمینوں پہ کون سا آپ لوگوں نے پرماننٹ رہنا ہوتا ہے؟ میں 2 واقعات آپ کو سناتی ہوں، دونوں سچے واقعات ہیں۔ ایک ہمارے سردار برادری کا آدمی تھا، ان کے خاندان میں جھگڑا زمین پہ ہوا،
قتل ہو گئے، پھر دوسرے خاندان نے کیے، پھر اس نے کیا. جب یہ سلسلہ جاری رہا تو صرف ایک لڑکا ان میں سے رہ گیا. پھر اس کو بھی اشتعال دلایا جاتا تھا کہ دیکھو تم اتنی بے غیرت ہو، کیسے بیٹھے ہوئے، دیکھو کس گندے ورڈ یوز کیے جاتے تھے. غیرت تمہاری مر گئی ہے، اپنا بدلہ، اپنے باپ دادا کی زمین کا بدلہ، خون کا بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ تو اس لڑکے نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ سوچتا ہوں. اس نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی، کیونکہ پہلے تو لڑ کے جھگڑ کے تھک چکا تھا، اور زیادہ بات بھی کرنا اپنی بزدلی سمجھا جاتا ہے ہمارے ایریے میں. تو اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور پھر اس نے رہائش کراچی میں جا کے اختیار کیا. ابھی تو فون کا سسٹم ہے، اس وقت فون نہیں ہوا کرتے تھے. وہیں اس نے پڑھا جتنا اس کے مقدر میں تھا. پھر اس نے کہا کہ میں اس زمین کو آگ میں ڈالتا ہوں جو روز ایک نہ ایک قتل کرواتی ہوتی ہے. یہ میرا حق ہے، اگر مقدر میں لکھا ہوا تو مل جائے گا، نہیں تو وہ رازق اللہ بیٹھے، چاہے ادھر ہوں چاہے ادھر ہوں، اللہ ہمارا رازق ہے. اس لڑکے نے محنت کی. آج اس کی کوٹھی نہیں کوٹھیاں لاہور میں موجود ہیں، اور دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں اس نے اور اس کے خاندان نے سفر نہ کیا ہو. وہی اشتعال دلانے والے لوگ ادھر کی ادھر، اور یہ بندہ ترقیاں کر گیا. ایک اور میرے کی ہماری وہ سردار برادریوں میں سے بنتی ہے، دور پار کے لوگ ہیں. اب ان کی یہ قتل کا سلسلہ اسی پچھلے ہفتے بھی ہوا. کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان یہ قتل کر رہے ہیں. ان کی پتہ نہیں کتنی پشتوں سے یہ قتل جاری ہے. میں پچھلی دفعہ بھی گئی، اپنے سسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سب سے بڑے ہیں تو بھلے ہمیں وہ زیادہ نہیں جانتے، آپ ضرور جائیں اور کوئی بندہ تو قدم اٹھائے. اتفاق کیسے میرے سسر فوت ہو گئے، پھر ان کا قتل ہوا. زمین ادھر ہے لیکن کیا ہے کہ نوجوان قتل ہو کے جا رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہوگی؟ یہ سارے قتل و غارت کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ خواہ مخواہ سے تھوڑا سا زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا ہوا اور قتل پہ قتل ہو رہے ہیں. یہ لا الہ پڑھنے والے لوگ، ایسا ان کو زیب نہیں دیتا. اب کیوں ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہو گئے. اگر ہم لوگوں نے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھا ہوتا تو یہ ظلم، یہ غلط کام، یہ جانوں کے روز جانے جانا، جنازوں پہ جنازے اٹھنا، اور پھر عورتیں اور بچے سہم سہم کے زندگی گزاریں، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کاش اسلام پڑھا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کریم پڑھا ہوتا، کاش ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا وہ جانا ہوتا، تو نہ اشتعال دلاتے اور نہ یہ غلط کام کرتے. یہ بھی بتا دوں، قتل غصے سے ہوتے ہیں یا لوگوں کے اشتعال دلانے پہ؟ تو یاد رکھیے غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے. اور اگر کسی سے ایسا کچھ ہو جائے تو لوگوں کو بھی چاہیے وہ بھی اللہ کا خوف کریں، اور جس کو اشتعال دلایا جا رہا تو اس کو بھی اللہ نے اپنی ذاتی عقل دے رکھی ہوتی ہے. ہمیں اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے ہوتا ہے. قرآن کریم میں میرا رب فرما رہا ہے وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص، اس قصاص میں کیا ہے؟ حیا، زندگی ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا اے اول لوگ، الباب کی جمع، اور لب کہتے ہیں عقل کو. اگر آپ غور کریں تو ہمارے سارے اعضاء میں سے سب سے قیمتی عضو جو ہے وہ ہمارا عقل ہے. اگر سارا جسم موجود ہو، عقل کام نہ کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بات یا کہانی یا کوئی ایسی بات سنائی جاتی ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوری لمبی بات کرتے ہیں اور کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا. اور بعض کیا کہتے ہیں، چند ورڈز کے اندر کیا کہتے ہیں، یہ لب لباب یہ ہے. اس بات کا نچوڑ یہ ہے. تو یا اولو الالباب، اے عقل مندو. ضمناً ایک بات بھی بتا دوں، یا حروف ندا ہے، ایو بھی حروف ندا ہے. یہ اے کا لفظ دور نزدیک دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے پاس ہماری کوئی فرینڈ ہو، بہن ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اے بہن یہ بات سنیں، ایسا ہی کہا جاتا ہے. اور دور سے جب فون کیا جاتا ہے تو تب بھی کیا کہا جاتا ہے، اے میری بہن یہ میرا کام کر دو. اے کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، ہیلو باز کرتے ہیں یوز.
یا دور اور نزدیک دونوں کے سننے کے لیے یا مخاطب کے لیے یہی استعمال کیا جاتا ہے اے. اس پہ بھی ابھی جھگڑا ہوتا ہے، یا پہ بھی حیرت کی بات ہوتی ہے. علم کی کمی اور مسلمان آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں. یا کہا جاتا ہے کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، تو کسی کے لیے یا کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو، کہا جاتا ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تو دور ہے ہی کوئی نہیں، یا کا لفظ تم اللہ کے ساتھ کیوں مخصوص کر رہے ہو، تو شہرک سے بھی قریب ہے. خود قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو، اسی طرح یا ایھا النبی. ہم نماز کے اندر بھی کیا کہتے ہیں، یا اور یہ دونوں سیم ہے، ایھا النبی لفظ یوز کرتے ہیں نا. ہم قرآن کریم میں پڑھیں، توبہ کی آیت میں آتا ہے قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور رحیم دونوں صفات کس کی، اللہ کی، لیکن یہاں پہ کس کے لیے یوز ہو رہی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ اللہ نے نام دیے، خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی فرق سمجھنا ہوگا. اگر ہم فرق نہیں سمجھیں گے تو دشمنوں کا ہاتھ پڑ جائے گا. رؤوف اور رحیم کی صفت اللہ کی ذاتی، اور یہاں جو صفت ہے اپنے محبوب کو اللہ نے دی، یہ ہے عطائی. تو اپنے نام بھی محبوب کو دے دی اور ہم یہاں پہ پھنس کے بیٹھ گئے. پاک ہمیں سمجھنے کی بہر طور پر توفیق عطا فرمائے. یہی بتایا جا رہا ہے اے عقل مندو، اگر عقل ہے تو سمجھو، لعلکم تاکہ تم تتقون قتل سے پرہیز کرنے لگو. جب پرہیز کریں گے تو کیا ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے نا. ایک خوبصورت سی صفت آ جائے گی. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو. آیت کریمہ میں بڑے خوبصورت انداز میں بتایا گیا کہ قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات مخفی ہے یا حیات بیان کی گئی ہے. جیسے زندگی کہا نا، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے. قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات بیان کی گئی ہے. جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ تو ہو جاتا ہے تباہ، اور جہاں ظالم اور مظلوم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں. ایک محلے سے لے کے عالمی سطح تک کے مجرموں میں یہی ایک فلسفہ کار فرما ہے. آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تعداد، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد کتنی ہے. اس آیت کریمہ میں قانون قصاص کی حکمت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہ دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی اس کے دیکھا دیکھی کیا ہو جائیں گے، نڈر ہو کر پھر کیا کریں گے، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے. لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر کیا کریں گے، وہ باز آ جائیں گے نا. اور اسی طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی. آج بعض ممالک میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سزا ظالمانہ ہے، بہت ہی مشکل کام ہے. مقتول تو قتل ہو چکا، اس کے عوض ایک دوسرے کو تختہ وار پر چڑھا دینا بے رحمی نہیں تو اور کیا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں خوفناک حقائق کو دلکش عبارات سے حسین تو بنا سکتے ہیں، لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں اور نہ ان کے برے نتائج کو ظاہر ہونے سے روک سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی سوچیں، جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دے کر نم ہو جائیں، وہاں مظلوم بے کس کا تو خدا ہی حافظ. تو وہ کیا کری ایسی حکومت، اپنی گود میں اپنی آغوش میں ایسے مجرموں کو بڑے ناز و نام سے پال رہا ہے جو اس کے چمنستان کے، اس کے باغ کے شگفتہ پھولوں کو مسل کر رکھ دیں گے. اب دیکھیں وہ دین جو دین فطرت ہے،
جو ہر قیمت پر عدل و انصاف کا ترازو برابر رکھنے کا مدعی ہے، زیبا ناز برداری کی توقع عبث ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ اے ایمان والو، ہمیں اللہ جی نے مخاطب کر کے جو سمجھایا، ہم نے یہ سیکھا کہ قصاص کیسے ہوتا ہے، یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، لیکن اگر معاف کر دیا جائے، دیکھا جائے اگلے سے غلطی ہو گیا، وہ واقعی شرمندہ ہے، غصے سے ہو گیا یا کسی طریقے سے بھی ہو گیا، تو پھر اللہ نے ہمیں یاد دلائے، دیکھو معاف کر دو تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ قصاص بھی، خون بہا بھی جو ہے، دینے والا لینے والا دونوں احسن طریقے سے لیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور واقعی جو قصاص ہے اس میں زندگی ہے۔ اگر عادی مجرم کو اس کا قتل کر دیا جائے گا تو یہ بھی زندگی ہے، دوسرے لوگ بچ جائیں گے، اور اگر عام جیسے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ اسی سے معافی رکھے، اور جن کو یہ ہوا ہوتا ہے اللہ انہیں صبر بھی عطا کرے اور ایسے برے حالات پیش بھی نہ آئیں، تو پھر اللہ نے یہ بتایا کہ قصاص میں زندگی ہے، معاف کر دو تب بھی، خون بہا لے لو تب بھی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، اگر خون بہا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد باوجود اس کے تم قتل کر دیتے ہو تو یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہے، تو یاد رکھو اس کی سزا بے عذاب علیم ہے۔